السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ہر قسم کی حمد و ثنا
کبریائی بڑائی عظمت و رفعت کے اعلیٰ و عرفہ کلمات اللہ عز اسمہ جل شانہ ولا الہ غیرہ کی پاک ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کے گلہائے عقیدت خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ کے لیے ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد استخارات پر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان تسبیح ہے، قرآن مجید کے یہ دو کلمے ہیں جن کو افلا تتفکرون سے موصول کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ قرآن علم بانٹنے کے لیے اور علم پر عمل کرنے کے لیے تھا، جس میں قرآن نے جا بجا ایسی دعوت دی ہے جس کا بندوں کے شعور کے ساتھ، بندوں کی دانائی کے ساتھ اور بندوں کے علم کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ میں جہاں یہ فکر ہے افلا تتفکرون کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ اور بھی قرآن پاک میں کئی استعمال کیے ہیں۔ افلا تعقلون کہ تم اس سے شعور اور عقل کیوں نہیں حاصل کرتے۔ وہم لا یعقلون لوگوں کی بے حسی ہے کہ انہوں نے قرآن سے عقل نہیں لی۔ کہیں فرمایا تفقہون یفقہون سمجھتے کیوں نہیں ہیں، سمجھ کیوں نہیں حاصل کرتے۔ کہیں فرمایا تدبرون یا یتدبرون کہ یہ لوگ قرآن سے تدبر حاصل کیوں نہیں کرتے۔ کہیں فرمایا تبصرون یبصرون یہ دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا یہ کلمہ ہے افلا تتفکرون کہ تم غور کیوں نہیں کرتے۔ کس بات پر غور کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی جہانوں میں کوئی مثال نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی ابتدا میں سورہ بقرہ کے آغاز میں جو ارشاد گرامی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس پہ کوئی کلام نہیں کہ یہ ہر قسم کے نقائص سے صاف اور عیوب سے مبرہ کتاب ہے۔ پھر بھی اس قدر صاف ستھری اور عیوب سے صاف نقائص سے مبرہ ہے تو پوچھا جاتا ہے افلا تتفکرون کہ تم اس سے فکر کیوں نہیں حاصل کرتے، تم اس سے شعور کیوں نہیں لے لیتے۔ قرآن مجید عمل کی کتاب تھی جسے دنیا نے دعا سمجھ لیا۔ قرآن مجید سمجھنے کی کتاب تھی جسے پڑھنے پڑھانے کا نصاب بنایا گیا۔ قرآن مجید زندہ لوگوں کا دستور تھا جسے انسانوں نے مردوں کا منشور بنا دیا۔ قرآن مجید علم کی کتاب تھی جس کو جاہلوں نے اپنا سامان بنا لیا۔ قرآن مجید کائنات کو تسخیر کرنے کا بہترین فارمولہ تھا جسے نالائق لوگوں نے اپنا سامان سفر زادرہ بنا لیا۔ ارے مسلمانوں، یہ قرآن پاک جہانوں پر حکومت کرنے والوں کی کتاب تھی جسے دنیا کے غلاموں نے اپنا زیور بنا لیا۔ اس لیے یہ موضوع آپ سے بیان کیا گیا افلا تتفکرون کہ تم شعور کیوں نہیں حاصل کرتے، غور کیوں نہیں کرتے۔ دنیا میں قرآن پاک پر اگر ہم غور
غور کریں تو یہ بڑی دور کی بات ہے. ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو خوبصورت سے خوبصورت طاقوں میں سجایا جاتا ہے, جس کو سر آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے, جس کو پیٹ کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے, جسے ریشمی مہنگے ترین کپڑے کے غلافوں میں رکھنا ثواب سمجھا جاتا ہے, جس پر پھول ستارے اور اس کی بہترین پرنٹنگ کو بنا کر کے شائع کر کے لوگوں میں مقبول ہونا ایک عام سا فن ہو چکا ہے, جس کو عطر اور خوشبو اور پھولوں کی مہک میں رکھنا پسند کیا جاتا ہے. ایسی اللہ کی کلام ہے کہ جس کو انسان اپنی محفلوں کو سجانے کا ذریعہ بنا چکے ہیں. ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کو قسم اٹھانے کے لیے, بات منوانے کے لیے, حلف دلانے کے لیے خاص کر لیا گیا. ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں جلسے کو پھبانے کے لیے, کاروبار سجانے کے لیے ذریعہ معاش بنایا گیا ہے. ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس سے محبت کے دعوے بڑے ہیں, لیکن جس سے نہ منشور لیا گیا, نہ دستور لیا گیا, نہ قانون لیا گیا. ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جو ایمان کا جز ہے, لیکن نہ اپنی اولاد کو صحیح پڑھایا گیا, نہ خود صحیح پڑھا گیا. ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ محبت کے دعوے تو آسمان کو چھو لیتے ہیں, لیکن اس پر عمل کرنا پہاڑ سمجھا گیا اور عمل کرنے والوں کو حقیر سمجھا گیا. اگر کوئی بندہ اس قرآن کی سچی دعوت لے کے آج کھڑا ہو جائے تو جس طرح مکے کے کافر رسول اللہ کے دشمن سے آج بھی اپنے اور بیگانے اس کے دشمن بنتے نظر آتے ہیں. یہ اللہ کی وہ مظلوم کتاب ہے کہ جس کو ہر جگہ ہر بزم میں دیکھ کر تو سر جھکا لیا جاتا ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کی وجہ سے, عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر بندہ اپنا سر بلند کرتا ہے. تو اس لیے یہ موضوع آپ سے مخاطب کر کے کہا گیا افلا تتفکرون, اوے غور کیوں نہیں کرتے, شعور کیوں نہیں آتا, عقل کیوں نہیں کرتے؟ کیا اب بھی قرآن کے ساتھ کوئی محبت باقی ہے؟ نمازیں تراویح مسجد میں ہوں, پڑھنے والے قاری صاحب ہوں, اور یہ مسجد کی ایک صف بھی نہ بنے تو پھر موضوع تو بنتا ہے نا افلا تتفکرون. او عقل کہاں چلی گئی, شعور کہاں چلا گیا, سمجھ کس سے لے لی تم نے؟ حضرات محترم, غور کا مقام ہے جو یہ موضوع خاص کیا گیا کہ تمہیں دعوت فکر ہے کہ غور و فکر کیوں نہیں ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کیا. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے جہانوں میں ممتاز اور اعلیٰ ہے. اور یہاں یہ بات سمجھ لیں, عقیدے کی بات ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے, وہ سارے کا سارا مخلوق ہے, لیکن یہ صرف قرآن پاک ہے جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اگر آپ نے تذکرہ سنا ہے تو ان پر جو صعوبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے وہ اسی عقیدے کے دفاع میں تھے کہ اس وقت کے درباری مولوی اور حاکم کہتے تھے کہ قرآن بھی سب کی طرح مخلوق ہے, لیکن حضرت امام صاحب فرماتے تھے نہیں, القرآن کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں, جس کو اللہ نے ہر قسم کے شر, نقصان, کمی سے محفوظ اور پاک رکھا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ صرف میں نہیں کہتا, سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مشرکین کچھ بھاگتے ہیں اور کچھ نبی پاک کے پاس آتے ہیں. بھاگنے والوں کو تو کچھ نہیں کہا گیا, لیکن جو پاس آ رہے ہیں نا ان کے بارے میں صحابہ اکرام کو بڑا غصہ ہے. صحابہ اکرام ان پر سختی کرنا چاہتے ہیں.
صحابہ کرام ان سے کیے گئے ان کے معاملات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرما کے صحابہ کرام کو ایک ہدایت دی، ایک قانون دیا، اور نبی پاک کو فرمایا اے نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشرک چل کے آتا ہے اور وہ کہے جی مجھے کچھ ٹائم دے، میں کچھ دیر سوچنے کا موقع چاہتا ہوں، تو آپ اس کو حفاظت میں لے لیں، آپ اس کو امان دے دیں، آپ اس کا خیال کریں۔ کب تک خیال کرنا ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ اب اللہ کا جو کلام سننے کا وقت مقرر کیا گیا اور اس تک مہلت دی گئی، وہ کیا تھا؟ تو بالاتفاق وہ قرآن پاک تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی مشرک آپ کے پاس آتا ہے تو اس وقت تک اسے کچھ نہ کہیے جب تک وہ اللہ کا کلام نہیں سن لیتا۔ اور پھر ایسا ہوا ہے کہ جس نے آ کے قرآن پاک کی کلام اللہ کو سنا ہے وہ واپس نہیں گیا، وہ محمد رسول اللہ کا مرید بن کے وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے جس کا جہانوں میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، سب سپیکر ٹھیک نہیں، انیس میں بلاؤ۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جن بھی اور انسان بھی سارے اکٹھے ہو جائیں اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کے نا زور لگائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ بات ٹھیک نہیں، ذرا سائے کھینچی جائے۔ سارے اکٹھے ہو جائیں، زور لگائیں اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مکے کے بڑے بڑے مدبر اور بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے پڑھے لکھے اکٹھے ہوئے، زور لگایا، لیکن قرآن جیسا کلام اور پورا کلام نہ بن پایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے چیلنج میں رعایت کی، تھوڑا سا اس کو ہلکا کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ ان سے کہیے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس قرآن جیسی 10 صورتیں لاؤ، اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ اور اکٹھے ہو کے زور لگاؤ اور اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا دو۔ نہیں ہو سکا، مالک نے اور چیلنج ہلکا کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے نا تو جاؤ پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ 1442 ہجری چل رہی ہے، یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے آئے، بڑے سمجھدار آئے،
لیکن اللہ نے فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، نہ کیا ہے نہ کر سکو گے. ایک صورت بھی اس قرآن جیسی زمانہ پیش نہیں کر سکا. چیلنج آج بھی باقی ہے. تو جس سے میں آپ کو دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے جس کے سامنے سارے جہان عاجز ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں. ان میں اس قرآن کے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے. اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کا معجزہ بھی ہے، اور یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ہے. کسی ایک قوم، ملک، برادری کے لیے نہیں، کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں. جیسے قرآن کا یہ سیاق ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تعریفوں کے لائق سارے جہانوں کا رب ہے. ایسے ہی قرآن کا دوسرا سباق ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے سارے جہانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، ایسے ہی کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا کیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. لوگوں، یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور جہانوں میں نصیحت بالخصوص انسانوں کے لیے. اور انسانوں کے لیے جو قرآن کی نصیحت اور ہدایت تھی، اس کو رمضان المبارک کی آیات میں ذکر کیا گیا. ارشاد گرامی ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لوگوں، یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. کس لیے؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. جیسے کہا نا یا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں. ایسے ہی فرمایا ہدی للناس، یہ اللہ کی نازل کردہ کلام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اب میں آپ میں سارے جو لوگ بیٹھے ہیں انسان ہی ہے نا، اور ہم سوچیں کہ ہم میں سے کس کس کو قرآن نے ہدایت دی ہے، کس کس کو قرآن نے عقل دی ہے. قرآن کی ہدایت سے مطلب پانچوں نمازوں کا پابند ہے. قرآن کی ہدایت کا مطلب اللہ نے مال دیا ہے تو ساری زکات بھی دیتے ہیں. قرآن کی ہدایت کا مطلب ہے رمضان کے پورے روزے بھی ہیں، صاحب استطاعت ہونے پر حج بھی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت میں پکا ہے. اور لوگوں، اگر یہ اسلام کے 5 ارکان اس قرآن کے ضابطے کے تحت پورے ہیں تو پھر قرآن نے آپ کو ہدایت دی ہے اور آپ نے لے لی ہے. اور اگر اس میں غفلت ہے، سستی ہے، بندہ اس سے فارغ ہے، تو پھر موضوع ہے نا افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہاں سے ہدایت لینی ہے، کہاں سے شعور لینا ہے، کہاں سے عقل اور سمجھ لینی ہے؟ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور ایسی حفاظت جو میں ابتدا میں ذکر کر آیا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم بھی کرتے ہیں. اور حفاظت کیسے؟ آپ رمضان المبارک میں مساجد میں جائیے، مصلوں پہ کھڑے حفاظ کو دیکھیے، کہیں 7 سال کا بچہ ہے تو کہیں 60 سال کا بابا ہے اور پڑھ رہے ہیں قرآن کو، اور کہیں بہت بڑا شیخ الحدیث و تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے 10-12 سال کا بچہ سامنے ہے. اب جو ہی وہ 70 سالہ شیخ الحدیث و تفسیر محدث مفسر قرآن میں مسٹیک کرتا ہے تو اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس کو رعایت نہیں دی جاتی، بلکہ 10-12 سال کا بچہ اسے روکتا ہے، لقمہ دیتا ہے، وہ صحیح کرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. یہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اور قرآن کا یہ اعجاز اسی لحاظ سے ہے کہ یہ اللہ کا قرآن بہت بھاری کلام ہے اور ہر بندے کو ہضم نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے. کتنے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان میں اب تک ہر 7 دن میں پڑھا ہو، 3 دن میں پڑھا ہو،
شاید کوئی ایک دو ہوں گے جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کا قرآن بھاری ہے، اور جس طرح تمہارے موٹے بھاری خوراک نہیں نہ کھا سکتے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی نہیں تم کر سکتے. ہمارے دادے دادیاں نانے نانیاں رمضان میں 5-5 7 پڑھ لیتے تھے اور بھاری خوراک بھی کھا لیتے تھے. یعنی دیسی گھیو کی پیداوار تے آپ خیر نہ سارے بابے بھی خیر نہ ہونے سے لین سے پڑھ دے بھی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بھاری کلام ہے، اور رسول اللہ کو فرمایا تھا اے پیغمبر اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اللہ نے خبر دی ہے سورہ احزاب میں، ہم نے اسے آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کیا. اللہ نہیں نہیں نہیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بالآخر انسان پہ اس کا بوجھ رکھ دیا. اور قرآن پاک نے رسول اللہ کو فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم جو آپ کو سکھانے جا رہے ہیں یہ بڑا بھاری کلام ہے. لیکن بھاری ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جو افلا تتفکرون سے فارغ ہیں، جو افلا تتفکرون کی نعمت اس کا معنی نہیں سمجھتے. قرآن ان کے لیے بڑا ہی بھاری ہے. اللہ کی قسم اتنا بھاری ہے بیٹھ جائیں نا تو ایک رکوع نہیں سن سکتے، ایک رکوع نہیں سن سکتے. افلا تتفکرون نہیں ہے. اور اگر ایمان ہو تو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ساتھ ایک رکعت میں 5.5 پارے سن کے کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑا مزہ آیا. اللہ کا قرآن سب سے سچا کلام ہے، اور جھوٹے لوگ اسے نہیں سن سکتے تو جھوٹ بولتے ہیں. مجلس میں، محفل میں، گھر میں، دکان میں، باہر جھوٹ بولنے والا بندہ قرآن کی تلاوت نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے. اللہ کی قسم اگر چاہتے ہو قرآن زندگی میں انقلاب لائے، جھوٹ چھوڑ دو، قرآن اثر کرے. میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ کسی کی نہیں. تو جھوٹے بندے کو سچ ہضم نہیں ہوتا. جھوٹے لوگ 2-4 بیٹھے ہوں گے تو ان میں ایک سچا آ جائے تو ان کی تیلیاں ہی آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا دے گا. اس نے جو ساری باتیں باہر صحیح صحیح بتانی ہے اس کو اٹھا دو بس. یہی ضابطہ ہے قرآن کا کہ یہ سچوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں. اللہ کا یہ قرآن جو اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے نا اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اس کو جہانوں میں غالب کر دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے. مکے کے چند لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نا، باقیوں نے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا، بڑا ان کو مارا پیٹا. آخر ظلم و ستم حد سے بڑا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو حبشے چلے جاؤ. نبی پاک کے کچھ صحابی حبشے چلے گئے. مکے کے لوگوں کو ان کا جانا اچھا نہیں لگا. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ان کے پیچھے جائیں اور جا کے نہ ان کو واپس لے کے آئیں. گئے، صحابہ کے پیچھے پہنچے، وہاں جا کے حبشے کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہمارے ملک سے ہمارے کچھ غلام، کچھ بگوڑے بھاگ کے آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے آئے ہیں، تو شفقت کیجیے انہیں واپس بھیج دیجیے. نجاشی نے کہا جو آئے ہیں نا ذرا ان کو مجھے شکلیں تو دکھاؤ. بلایا گیا، مجلس سجی. ان جو مکے سے آئے تھے انہوں نے پہلے ان کو بڑے تحفے تحائف دے دیے تھے، بڑے ان کو انعام و اکرام سے نواز دیا تھا. اب جب نجاشی نے ان کو دیکھا تو پوچھا بھائی کدھر سے آئے ہو؟ مکے سے. کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. فوراً یہ جو آنے والے لوگ تھے نا انہوں نے کہا جی یہ ہمارے غلام ہیں، بھاگ کے آئے ہیں. تو نجاشی نے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے کہا
کہ بادشاہ سلامت ہم جاہل تھے، کسی صحیح غلط کا پتہ نہیں تھا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، یتیموں کا مال کھانے والے تھے، بیواؤں کا حق غصب کرنے والے تھے، زنا کے رسیا کار تھے، چوری ڈکیتی ہم میں عام تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ایک شخص جس نے ہم میں زندگی گزاری وہ آئے، انہیں ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، غیر اللہ کی عبادت سے روکا، زنا سے روکا، یتیموں کا مال منع کیا، چوری سے روک دیا، ہم نے اس کی بات مان لی۔ بس یہی معاملہ تھا کہ یہ ہمارے دشمن بن گئے، انہوں نے ہمیں مارا پیٹا، تو ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ہم یہاں آ گئے۔ نجاشی نے مکے کے ان آنے والوں سے پوچھا کیوں بھائی ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے جی ایسے ہی، کہنے لگا پھر چلے جاؤ، ان لوگوں کو میں نے واپس نہیں کرنا۔ انہوں کہا کہ جاؤ تم رہو اور سرکاری مہمان خانے میں رہو، تمہاری ضیافت ہوگی، تمہیں کھانا پینا مل جائے گا۔ اگلے دن مکے کے لوگ پھر پیش ہو کے کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ اور مریم کو بھی نہیں مانتے، ان کے بارے میں تو وہ کچھ عقیدہ رکھتے ہیں جو بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا بلائیے، بلایا۔ اب پھر نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا بھئی مریم کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھا، کافی لمبا ہے، آپ گھر جا کے پڑھیے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت نجاشی کے دربار میں ہو رہی ہے، اور عیسائی ہیں لوگ جنہوں نے ابھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کے الفاظ دیکھے، سن رہے ہیں۔ اصل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس اصل کا ذکر 7ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا۔ آپ بھی سوچئے، میں آپ ہیں، قرآن سنتے ہیں، دن رات سنتے ہیں، بڑے بڑے بہترین قاریوں کا سنتے ہیں، نیٹ میں آ کے اور صورت کرتی، ہر قاری جیب میں آ گیا، سنتے ہیں۔ کہاں عیسائیوں کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے اور اثر جو ہوتا ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کی مجلس میں مسلمان خود پڑھے، کسی سے سنے، جو اثر ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے۔ اسی لیے دعوت فکر ہے، افلا تتفکرون، وہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیا دلوں پہ تالے لگ گئے؟ کیا دلوں کو زنگ نے کھا لیا؟ جی اثر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب انہوں نے وہ سنا جو اللہ نے نازل کیا تھا، اے پیغمبر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں تھے کہ وہ حق کو جان چکے تھے، حق پہچان چکے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں اس آخری نبی کی امت میں شامل کر لینا۔ اب نجاشی نے یہی کلمے کہے ہیں یقولون ربنا آمنا، اور اس کے ایمان پر پھر رسول اللہ نے اس وقت بھی مہر لگائی جب یہ حبشہ میں فوت ہوتا ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو مدینہ میں خبر دی کہ میرے پیغمبر نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا اٹھیے چلیے نجاشی کا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے۔ یہ ہے قرآن کا ایک اثر جو ایک عیسائیوں پہ ہوتا تھا، لیکن بات کیا تھی؟ دل کے سچے لوگ تھے، من کے صاف لوگ تھے، زبانوں سے جھوٹ کے عادی نہیں تھے، لوگوں کا جھوٹا غلط ناجائز مال نہیں کھاتے تھے، حرام خور نہیں تھے، رشوت خور نہیں تھے، سود خور نہیں تھے، حق سچ حلال کھانے والے تھے عیسائی۔ قرآن نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ لیکن مسلمانوں افلا تتفکرون، سپیکر نے میرا ساتھ دیا انیس مینوں نہیں یدی سمجھ آنے پر گل میں ادھر زور لا لینا۔ نہیں مینوں نہیں سمجھ آن چکلا نہیں پر رات کو تراویاں پڑھانا
ہوں ایک ہی سارا زور نہیں لگ جائے. ستا دینا تین میں کہہ کے تھک گیا تو اتنے دی اتنے رہی گل خسم نہیں کس. اب یہاں سے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن پر تدبر اور فکر چاہے کوئی پہلی مرتبہ سننے والا کرے یا کوئی آخری مرتبہ سننے والا کرے، قرآن اس پر ایسا ہی اثر کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی نظروں میں بڑی عزتیں مل جاتی ہیں، جہانوں کی نظروں میں بڑی عزتیں مل جاتی ہیں. آئیے ایسے چند لوگوں کا ذکر کر دیں تاکہ بات سمجھنے میں آسان رہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. نافع بن حارث کو پتا چلا کہ امیر المومنین عثمان پہنچے. عثمان مکہ کے قریب ایک دیہاتی علاقہ ہے، تو نافع ان دنوں مکے کا گورنر تھا. یہ امیر المومنین کی زیارت ملاقات کے لیے عثمان چلا جاتا ہے. امیر المومنین سے ملے تو امیر المومنین نے سب سے پہلے پوچھا، نافع تم تو گورنر تھے، اپنی ذمہ داری کسے لے کے آئے؟ اس نے کہا، امیر المومنین میں وہ ذمہ داری ابن ابزا کو دے کے آیا ہوں. عبد الرحمان ابن ابزا کو قائم مقام گورنر مکہ بیت اللہ کا امام مسجد حرام کا خطیب بنا کے آیا ہوں. حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ ہمارا آزاد کرتا غلام ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تم نے غلام کے حوالے مکہ کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اس غلام کو مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں اس میں کیا خوبی تھی؟ تو نافع نے جو جواب دیا وہ آپ اپنے دلوں پہ لکھیے. کہا امیر المومنین ہوا اعلم منا کتاب اللہ، مکے میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا پڑھنے والا بندہ ابن ابزا تھا، اس لیے میں نے اسے گورنر بنا. ایک غلام ہے، حاکم بنائے، اور لوگوں اس سے پہلے حضرت عمر کو اپنی بات یاد آ گئی. کہنے لگے نافع اگر یہی بات ہے تو سن، صبح اٹھتا کچھ کھانا ملتا تو میرا باپ 5-7 اونٹ دیتا، کہتا جاؤ چرا کے لاؤ. میں ان اونٹوں کو لے جاتا. دوپہر کو میرا باپ چیک کرنے کے لیے پیچھے آگے دیکھتا، اونٹ بھوکے ہیں اور میں کسی سائے میں بیٹھا ہوتا، تو جو میرے ہاتھ میں اونٹوں کو ہانکنے کے لیے چھڑی ہوتی وہی مجھ سے لیتا اور مجھے مارتا اور پیٹتا اور کہتا تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، کرے گا کیا؟ اور نافع میں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوں. آج اللہ نے مجھے 22 لاکھ برابر میل کا حکمران بنا دیا ہے اور ایسی قوت بخشی ہے کہ روم، ایران، فارس کے حکمرانوں کے سامنے نام لیا جاتا ہے تو وہ کام چاہتے ہیں. بات ہے زبان سچی ہو، دل صاف ہو، پیٹ میں حلال ہو، لباس اللہ سے ڈرنے والا ہو تو پھر یہ قرآن اثر کرتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر دیکھیے کہ قرآن ہم پہ کیوں نہیں اثر کرتا. سامعین محترم، اللہ کی یہ کتاب جو اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے اسے غالب کر دیتی ہے، اسے کامیاب بنا دیتی ہے، اسے جہانوں میں ممتاز مقام دے دیتی ہے. ہر منبر پہ کھڑا ہونے والا خطیب اپنے لوگوں سے 2 فٹ اونچا اسی لیے کھڑا ہوتا ہے کتاب اللہ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. ہر مسلح پہ آنے والا بندہ جس کے پیچھے 5, 10, 500, 5000 بندہ ہے اسی لیے سب کا امام بنتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا ہوتا ہے. حضرات محترم، تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نسلوں میں کوئی ایسا آ جائے کہ جو منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے بات کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، مصلی پہ آگے بات کرے اللہ اس سے خوش ہو جائے. اور پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر افلا تتفکرون. میں جانتا ہوں اس معاشرے میں انجینئر بن گئے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا. اس معاشرے میں ڈاکٹر بن گئے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا. بہترین بزنس مین بن گئے، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. اس معاشرے میں رہنے والے لوگ بڑی ترقی کر گئے لیکن قرآن کو اتنا ہی پسے پس ڈال دیا جتنا اس کا حق نہیں تھا.
قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر صرف اس کے ناموں کا ذکر کروں تو 50 سے زائد قرآن پاک کے نام ہیں جو صرف قرآن میں بیان کیے ہیں. اور نامی گرامی بندہ ہونا چاہیے. اللہ کا کلام سب سے زیادہ نام رکھنے والا ہے. کون ہے جہنم میں جس کے 50 نام ہوں؟ تورات کا کوئی اور نام آپ کو یاد ہو؟ زبور انجیل کا جو نام، یہ تو اللہ کی کتابیں تھیں. جہنم میں جتنے نظریے ہیں سب کی کتابیں لائیے، ایک ہی نام ہے، دوسری جگہ پر اس کا نام کوئی اور لوگوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہاں پر آپ قرآن کہیں گے آپ کو سمجھ آئی، رکھ دیا کہا کلام اللہ میں لکھا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی نہیں تو کہا جائے گا آیات اللہ میں ہے، سمجھ آ جائے گی. ایسے 50 سے زیادہ نام ہیں اللہ کی کتاب کے، پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر میرا سوال یا موضوع تو بنتا ہے افلا تتفکرون، اور قرآن سے فکر کیوں نہیں لیتے؟ حضرات، اللہ کی قرآن کے ساتھ تعلق جیسا بھی ہونا، جس کا بھی ہو، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بندہ جائے گا. حدیث پاک میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قبر سے 3 سوال ہوتے ہیں، یہ آپ سب کو آتے ہیں. اب ان تینوں سوالوں کے بعد پھر ایک سوال، چوتھا سوال ہوتا ہے. سنن ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے صحیح جواب دینے والے بندے سے پوچھتے ہیں ما یدریکا، اوے کیسے پتہ چلا اور کیسے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہی رب ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، دین اللہ کا اسلام ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو پتہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر یقین کیا اور اس پر عمل کیا تھا، اس لیے مجھے پتہ چلا اللہ رب ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور کتاب دین اسلام ہے. اس کی نجات ہو جائے گی، یہ قبر میں آسانی کی طرف چلا جائے گا. ایک اور حدیث پاک طبرانی میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبر میں بندہ رکھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں کچھ عمل بتائے. اب جب فرشتے اس کے سر کے پاس آتے ہیں تو فرمایا اس بندے کی تلاوت، اس بندے کی یہ قرآن عزت دے رہا ہے، قرآن کی وجہ سے قبر میں پروٹوکول مل رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے. اللہ اس کے قرآن کی تلاوت کو اس نے دل لگا کے کتنی شوق سے کی تھی، وہ اس کے سر کی طرف سے اس کی حفاظت کرے. پھر اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو جو اس نے صدقہ خیرات کی ہے، اللہ کے گھروں کو دیا ہے، غرباء فقراء کو دیا ہے، وہ صدقہ اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی حفاظت کرتی ہے. پھر درمیان میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، سر اور پاؤں سے ہٹ کے درمیان میں فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں. تو یہ حدیث میں نے جب پڑھی تو اللہ کی قسم مجھے ایک جھٹکا لگا. رسول اللہ فرماتے ہیں درمیان سے اس کی حفاظت کرنے والا عمل اللہ کے گھر مسجدوں کی طرف آنا ہے. اب جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اور یہ مسجد کی طرف آنا 5 فرض نمازوں کے لیے ہے، جو بندہ ایک کے لیے آئے 4 کے لیے نہیں آئے وہ خار پھاڑے گا. 5 نمازوں کے لیے جو بندہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، یہ گھر سے چل کے آنا، یہ قدم اٹھانا سردی گرمی میں اندھیرے روشنی میں اس قدر عظیم عمل ہے. اللہ اس کی برکت سے اس بندے کو عذاب قبر سے بچا دیتے ہیں. ایک بندہ آئے ہی نہیں تو پھر اس کو فکر کو ہے نا بلا کر کروں شعور کیوں نہیں لیتے، غور کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرات قبر ہی نہیں میدان محشر ہو جانا. قرآن پڑھنے والے کے تو مقام ہوں گے ہی ہوں گے نا. رسول اللہ نے فرمایا پڑھنے والوں کے، قاریوں اور حافظوں کے ماں باپ کو اللہ نے جو تاج پہنا دینا ہے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور جہانوں کو پتا چلے گا یہ حافظ کا بیٹا حافظ ہے اور اس کا بیٹا قاری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، اعلان ہوگا لوگوں اللہ کے خاص لوگ علیحدہ ہو جائیں، اللہ کے خاص لوگ علیحدہ ہو جائیں. جیسے ہوگا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سائڈ پہ ہو جاؤ.
مجرم خود ہی سائڈ کو ہو جائیں گے. ایسے ہی آواز لگائی تھے کہ لوگوں اللہ کے خاص لوگ پیدا ہو جاؤ. نہیں کون خاص لوگ ہوں کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو اس ماحول میں آواز آئے گی ہم اہل القرآن و خاصتہ، لوگوں جو قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کو یاد کرنے والے تھے، قرآن سننے والے تھے، یہ سارے اللہ کے خاص لوگ تھے. یہ ادھر آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن کچھ بندے اللہ کے پاس ہوں گے، ان کے پاس بڑا ہی نیکی کا سامان ہوگا. یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ عمل کا یہ کون سا بدلہ ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہوگا. تو انہیں جواب دیا جائے گا جو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی ہے وہ تم نے اللہ کی راہ میں علانیہ صدقہ کیا ہے. جو تم نے آہستہ آہستہ تلاوت کی ہے وہ تم نے اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ کیا ہے. اب خفیہ اور علانیہ صدقہ جو تم نے کیا یہ اس کا ڈھیر لگا ہے. یا اللہ ہم نے تو کوئی مال خرچ ہی نہیں کیا. مالک فرماتے تم مال خرچ نہیں کیا، جو تم نے تلاوت کے وقت خرچ کیا تھا اللہ نے اس کو صدقہ بنایا ہوا ہے. یہ ہے میدان معاشر کی عزت. اور نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پڑوس میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی جنت میں، اللہ کے قریب قریب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں جگہ میسر آئے گی وہ اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے، عمل کرنے والے. تو پھر افلا تتفکرون، حشر کی عزت نہیں چاہیے؟ قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں لگتا. اور لوگوں اس جہان میں کتنے لوگ تھے جنہیں اللہ نے بلندیوں سے نیچا کر دیا اور کتنے لوگ تھے جنہیں اللہ نے نیچوں سے اوپر کر دیا. میں اپنے دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی ساخت میں جیسے ہیں نا، اگر مزدوری کے لیے کسی چوک میں کھڑے ہوتے تو ہمیں کسی نے دیہڑی کے لیے نہیں لے کے جانا. یہ اللہ کے قرآن کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی بدولت ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پر رحمت فرما دے کہ ہم آپ میں یہاں کھڑے ہیں اور آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس وقت میں منبر پہ کھڑا ہوں، جہانوں میں سب سے زیادہ بڑا منصب امام حرم کا ہے. اتفاقاً آ جائے تو منبر اس کے سپورٹ نہیں کیا جائے گا جب تک خطبے کا ٹائم نہیں ہو جاتا. جماعت کھڑی کر دوں تو پیچھے آگے جو مرضی آ جائے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوں تو میری ہی چلے گی. این اسی طرح چھوٹا ہو بڑا ہو تو یہ قرآن کی برکتیں اور عزتیں کسے نہیں چاہیے. اور مجھے بڑا تجربہ افسوس ہے، ہمارے کئی لوگ ہیں اسکول میں بچہ فارغ ہوتا ہے نا، جب کلاس میں حفظ کی کلاس میں بیٹھ وہ 4 دن ہے جی رزلٹ آنے تک بیٹھ گیا، جو ہی کچھ تھوڑا سا معاملہ سیدھا ہوا چھوڑ گیا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ اسکول کی میٹرک کی صنعت قبر میں تمہارے کسی کھاتے کی ہے؟ کوئی کام آنے والی ہے؟ کیا یہ وکالت کی ڈگری لے کے قبر میں جاؤ گے تو کوئی نجات کا سامان بنے گا؟ اللہ کی قسم نہیں. اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے ولید بن عبد الملک دمشق کا حاکم ہے، اعلان کیا لوگوں میں نے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے رشتہ چاہیے. دمشق کے جس گھر میں جوان بیٹی تھی سب نے کہا یار نیک بچہ ہے، رشتہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اس نے کہا ایسے نہیں، میری ڈیمانڈ ہے میں اس بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا جس نے قرآن سارا یاد کیا ہو، جو قرآن کی حافظ ہو. ویسے آج کل تو شاید اگر آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ اس شرط پہ کسی نے شادی کی ہے بیٹے کی؟ نہیں. تو یہ کہتا ہوگا نہیں یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ کچھ اور ہے جو دنیاوی، جو دنیا میں کام آنے والی ہے. حاکم وقت ہے، کہا بیٹی حافظ قرآن ہوگی تو میں اپنے بیٹے کو اس کا دلہا بنا دوں گا. تو جی پورا دمشق اتنا بڑا پتہ کیسا چلے گا؟ اس نے کہا پتہ چلے گا اپنے گھر سے باہر سفید دوپٹہ سفید کپڑا لٹکا دو، میں چکر لگا کے دیکھ لوں گا. جب حاکم مقررہ وقت پر چکر لگاتا ہے پورے دمشق کے ہر گھر کے باہر سفید کپڑا لٹک رہا ہے، جس کا مطلب ہے اس گھر میں بھی جوان حافظہ بیٹی موجود ہے، آپ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہو تو کر لو. حاکم نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا فیصلہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کیا کروں؟ اس نے اگلے دن دوبارہ اعلان کیا لوگوں قرآن کے تمہارے ساتھ محبت مجھے نظر آئی ہے،
مجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا. میری شرط یہ بھی ہے قرآن بھی یاد ہو اور موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی لکھی گئی کتاب ہے موطا امام مالک بھی یاد ہو, پھر میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اب پھر وہی شرط ہے کہ جن کے گھر میں موطا کی حافظہ نہیں ہے وہ اپنا دوپٹہ اٹھا لے. جب حاکم پھر نکلتا ہے تو 1000 میں سے صرف 200 دوپٹے پیچھے کیے گئے, باقی 800 گھروں میں موطا کی حافظات بھی موجود تھی. ایسی اسلام کی روشن تاریخ اس قرآن سے جڑنے والے لوگوں سے. تو پھر اللہ نے انہیں جہانوں میں عزتوں سے نوازا تھا. وہ وباؤں سے بھی صاف تھے, بلاؤں سے بھی پاک تھے, انہیں کوئی ڈر نہیں تھا, وہ جہانوں میں عزتوں سے جیے تھے. تو حضرات دعوت فکر دعوت عام آپ کے لیے ہے کہ افلا تتفکرون افلا تتفکرون. میں نے جو بات آپ کے سامنے یہاں عرض کی اس میں ایک بات صدقے کے حوالے سے بھی کی تھی. قیامت کے دن جہاں اللہ کے خاص لوگوں کا اعلان ہوگا وہاں ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا, اللہ اعلان فرمائیں گے این جیرانی, میرے پڑوسی کدھر ہے, میرے پڑوسی کدھر ہے. کوئی آواز نہیں آئی جائے گی. پھر اللہ خود ہی پوچھیں گے اللہ کے پڑوسی کون ہیں. پھر اللہ ہی جواب دیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے, عبادت گاہوں کو آباد کرتے تھے, اللہ کے گھر اللہ کی مسجدیں آباد کرتے تھے, برباد نہیں کرتے تھے, سازشیں نہیں ہوتی تھی, غیبتیں نہیں ہوتی تھی, مسجدیں آباد کرتے تھے. ہر بندے کی سوچ ہوتی تھی مسجد آباد ہو جائے, یا نمازیوں کی آبادی ہو جائے, یہاں سہولتیں ہو جائیں. مسجد آباد ہوتی تھی اور اللہ کے لیے آباد ہوتی تھی. اور جنہوں نے ایسا کیا میدان محشر میں اللہ اس عمل کا ان کے اوپر سایہ کرے گا, اور اس سائے میں اللہ انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا, اور اللہ کے سائے میں جب ان کو جگہ ملے گی وہ اللہ کے پڑوسی ہوں گے. اب کون کون اللہ کا پڑوسی بننا چاہتے ہیں؟ ڈیوٹی تو سارے نہیں کر سکتے. اب سارے کہیں گے ہم سارے ہی اس کے ممبر بنے, تو یہ تو مشکل کام ہے. یہ تو چند لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, باقی سارے آپ ان کے معاون ہیں, دست راست ہیں, مشورہ دینے والے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر آپ جہاں زبان سے مشورہ دیں وہاں مال بھی آپ کا خرچ ہونا چاہیے, اور مال خالص حلال مال خرچ ہونا چاہیے, اللہ کی راہ میں حلال مال خرچ ہونا چاہیے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ ادارہ جامعہ نظیریہ اہل حدیث اور یہ مرکزی جامع مسجد رمضان المبارک کے جو جمعے کا فنڈ ہوتا ہے یہ مدرسے کا فنڈ ہوتا ہے, یعنی یوں کہہ لیں زکوٰۃ فنڈ ہوتا ہے. تو آپ تمام دوست مائیں بہنیں بھی اپنی طرف سے اور آپ بھائی بھی بزرگ بھی اپنی طرف سے ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں. لیکن بندوں کے آنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا کہنا چاہیے 12 مہینے مسجد کا بل آتا ہے. اب 12 بندے چاہیے جو ایک مہینے کا بل دے دیں, چندہ آپ نے دے دیا. 12 بندے چاہیے جو ایک مہینے کا بل دے دیں, جب بل آئے گا ہم انہیں دے دیں گے, وہ بل پے کر دیں گے. جنوری میرے ذمہ آ گیا تھا, ابتدا میں کر لیتا ہوں مرکزی مسجد اہل حدیث کا جو جنوری کا بل آئے گا وہ مسجد کا امام دے دے گا. فروری کے لیے پتا چاہیے آپ بولو اپنا میں نے نام کرنے شروع کر دیں گے. فروری محترم مظہر امین صاحب کہتے ہیں کہ میں دے دوں گا. ہمارے سے مارشد تنویر صاحب ہے, ہمارے محسن ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. یار ماشاء اللہ بڑی سامیاں بیٹھیاں کی کر دیں اللہ نے پیسے اللہ نے کھاتے جانے اللہ نے پسند انہیں پھر کوئی شک نہیں ہونا کہ کوئی بندہ کی ڈرگی مارے گا. اپریل حاجی امین رحمانی صاحب, رضا اللہ صاحب لکھ لیں پھر مجھے پوچھو کسی. اپریل حاجی امین رحمانی صاحب, میں